بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ اپنا مطلب نکالنے کے لیے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ پہلے اس نے 14 سالہ ملک صالح کو کمال ہوشیاری کے ساتھ شراب کا عادی بنایا اور پھر اس کی خلوت میں خوبصورت رقاصیں داخل کر دی۔ انجام کار مادر ملکہ رضیہ خاتون کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی سلطان نور الدین محمود زنگی جیسے ولی صفت انسان کا بیٹا ایک اوباش حکمران بن چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے والی سیف الدین اور سلطان ملک صالح کے خطوط اپنی شریک حیات کے سامنے رکھ دیے۔ شمس النساء نے دونوں خط بہت غور سے پڑھے۔ بڑی عجیب اور تکلیف دہ صورتحال تھی۔ ایک خط اس کے اپنے حقیقی چھوٹے بھائی کا تھا اور دوسرا اس کے سگے چچا زاد بھائی کا، اور دونوں خط تقریباً ایک ہی انداز میں اس کے شوہر کے نام تحریر کیے گئے تھے۔ میں نے پہلے ہی آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ مجھے اس بات پر شدید ندامت ہے کہ میرے دونوں بھائیوں نے آپ کے لیے انتہائی نازیبا کلمات استعمال کیے۔ شمس النساء کا لہجہ بہت اداس اور شکستہ تھا۔ مجھے تمہاری پرخلوص رفاقت حاصل ہے، اس لیے میں کسی تمہید یا طعنہ زنی کی پرواہ نہیں کرتا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیوی کی دل جوئی کرتے ہوئے کہا، مگر تمہارا یہ خیال درست نہیں کہ معاملات ہماری گرفت سے نکل چکے ہیں۔ ہاں، اگر ہم نے کچھ دن اور غفلت و کوتاہی برتی تو معاملات کے ساتھ وقت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور گزرے ہوئے وقت کو حق تعالیٰ کے سوا دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی واپس نہیں لا سکتی۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں خط و کتابت اور سفارت کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی، اس لیے میں دمشق جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر شمس النساء بدحواس ہو گئی اور وحشت زدہ انداز میں بولی، میں قسم دیتی ہوں کہ آپ دمشق نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اپنی قسم واپس لیں اور اس کا کفارہ ادا کریں۔ شادی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے پہلی بار بیوی سے بات کرتے ہوئے اتنا سخت لہجہ اختیار کیا تھا۔ مجھے یہ قبول ہے کہ آپ بیوگی کا لباس پہن لیں، مگر یہ گوارا نہیں کہ سلطنت نوریہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور سفید فام درندے بے شمار مسلم دوشیزاؤں کو اپنی کنیزیں بنا لیں۔ پھر اسی دن صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالاروں اور امیروں کا خفیہ اجلاس طلب کیا۔ شوہر کے حکم پر شمس النساء بھی نقاب پہن کر اس اجلاس میں شریک ہوئیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے معتمد امراء کے سامنے تمام صورتحال بیان کی اور حاضرین کو اپنے ارادے سے باخبر کرتے ہوئے کہا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو تم لوگ شہزادی شمس النساء کو اپنا امیر منتخب کر لینا اور فسادیوں سے یہاں تک جنگ کرنا کہ یا تو وہ لقمہ اجل بن جائیں یا تم خود پیوند خاک ہو جاؤ۔ پھر دوسرے دن صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر ان کے ساتھ صلاح الدین کا معتمد خاص امیر عز الدین بھی اس کے ہمراہ تھا۔ مکار گمشتگین نے سلطان ملک صالح سے خط تو تحریر کرا دیا تھا، مگر وہ مکار صلاح الدین ایوبی سے ہر وقت خوفزدہ رہتا تھا کہ کب وہ کسی آفت ناگہانی کی طرح دمشق پر نازل ہو جائے۔ اس لیے حفظ ماتقدم کے طور پر سلطان ملک صالح کو لے کر یہاں گمشتگین کے ہم خیال فتنہ گروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی باعث وہ حلب کو اپنے لیے محفوظ ترین علاقہ سمجھتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور دمشق پہنچ گیا۔ یہاں کے بیشتر باشندوں کے دل صلاح الدین کے ساتھ تھے اور وہ اسے سلطان عادل کا حقیقی جانشین سمجھتے تھے۔ نتیجتاً قلعہ نے صلاح الدین کا پرجوش استقبال کیا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ ایک مبارک علامت تھی کہ اس نے کسی مسلمان کے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ دمشق کا انتظام سنبھالتے ہی صلاح الدین ایوبی نے چھوٹے بھائی ملک عادل کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی شمس النساء کے نام ایک طویل خط بھی تحریر کیا۔ بفضل حق تعالی میری مہم کا پہلا مرحلہ سلامتی کے ساتھ طے پا گیا۔ اہل دمشق نے پوری سچائی اور خوش دلی کے ساتھ میری آواز پر لبیک کہا۔ خدا کرے کہ باقی لوگ بھی میرے جذبات کی آواز سمجھ لیں اور سیاست کے سمندر میں کوئی طوفان بلاخیز اٹھنے سے پہلے ہی دم توڑ دے۔ میں اس وقت کے تصور سے ہی لرزہ رہتا ہوں کہ جب ایک محاذ جنگ پر دونوں طرف مسلمان صف آرا ہوں۔ بہرحال یہ میری خواہش اور دعا ہے، ورنہ آج سے پہلے بھی اہل ایمان کے درمیان بڑے خوفناک تصادم ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں
ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچا ہے، اس لیے تمہیں بھی کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی کبھی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعاؤں کی درخواست کرتی رہا کرو۔ ملک صالح 1000 سپاہیوں کے ہمراہ دمشق پہنچا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ دن تک بہت خاموشی سے دمشق کے ان انتظامی معاملات کا جائزہ لیتا رہا جو سلطان نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد نئے امیروں کے ذریعے کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے ان مقامی باشندوں سے خفیہ مشورے کیے جو حقیقتاً اس کے سچے ہمدرد اور بے خواہ تھے۔ ان لوگوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں جب سے سلطان ملک صالح سعد الدین گمشتگین جیسے خبیث اور شاطر انسان کے زیر اثر آئے ہیں، اسی روز سے دمشق کا نظام مملکت درہم برہم ہوا ہے۔ قاضی تقی الدین جو سلطان نور الدین زنگی کے نامزد کردہ تھے اور اپنے نام کی طرح انتہائی متقی انسان تھے، انہیں گمشتگین نے زہر دے کر مار ڈالا۔ یہ اذیت ناک خبر سن کر صلاح الدین ایوبی بری طرح چونک اٹھا اور اس کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا۔ کیا قاضی تقی الدین جیسے معزز اور با اثر انسان کو اتنی آسانی سے زہر دے کر قتل کیا جا سکتا تھا؟ پورے دمشق میں کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کسی کو پتہ ہی کب چلا کہ قاضی تقی الدین کی موت زہر کے اثر سے واقع ہوئی ہے۔ ایک شخص نے اداس لہجے میں کہا، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قاضی صاحب کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا؟ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی تیز لہجے میں اس شخص سے سوال کیا۔ یہ راز تو اس وقت فاش ہوا جب قاضی تقی الدین کو غسل دیا گیا۔ دوسرے شخص نے قاضی صاحب کی غیر طبی موت کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا، جب قاضی تقی الدین کی تدفین ہو چکی تو غسال نے ان کے عزیزوں کو بتایا کہ ان کے ہونٹوں پر خون کے ہلکے نشانات موجود تھے۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ وفات سے ایک دن پہلے قاضی تقی الدین رات کے وقت سرکاری دعوت نامے میں شریک ہوئے تھے، پھر اسی دعوت میں کھانے کے ذریعے انہیں زہر دیا گیا۔ زہر اتنا خطرناک اور سریع الاثر تھا کہ غذا کے چند لقمے کھاتے ہی قاضی صاحب کو خون کی ایک بہت بڑی قے ہوئی اور شاہی دسترخوان سے اٹھتے اٹھتے ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر گمشتگین کے حکم پر قاضی تقی الدین کے منہ کا خون صاف کر کے لاش ان کے گھر بھیج دی گئی، مگر پھر بھی اس مرد مومن کے خون کے کچھ داغ باقی رہ گئے۔ صلاح الدین ایوبی ذاتی طور پر قاضی تقی الدین سے واقف تھے۔ وہ ایک پاک باز اور بلند حوصلہ انسان تھے۔ کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت وہ بڑی سے بڑی سفارش یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی پر یہ راز کھلا تو اس مرد باصفا کو قتل کیا گیا ہے تو والی مصر کے دکھ کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ قاضی تقی الدین کے قتل میں جتنے لوگ بھی شریک تھے وہ ان سب کو عبرتناک سزائیں دے گا۔ دمشق کے مقامی باشندوں نے صلاح الدین ایوبی کو بتایا۔ قاضی صاحب کی وفات کے بعد گمشتگین نے اپنے آدمی رکن الدین کو منصب قضا پر فیض کیا۔ رکن الدین علمی اعتبار سے بھی کم تھا اور کردار کے لحاظ سے بھی کمزور، رشوت لے کر بڑے سے بڑا کام کر دیتا ہے۔ اس کے دور میں نئے قانون بنائے گئے۔ پہلے قانون کے مطابق عمرہ تمام مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد کر دیے گئے۔ وہ کسی کو قتل کریں، سرے عام شراب پئیں یا کسی معصوم دوشیزہ کی آبرو ریزی کرے، ان پر کسی قسم کی شرعی حد جاری نہیں ہوگی۔ دوسرا قانون دمشق کے غریب اور کمزور لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر کوئی مفلس انسان شراب پیتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ قانون سے مجبور ہو کر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑے اذیت و کرب کے عالم میں یہ داستان خون سنی جس میں قرآن و سنت کے احکام کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا گیا تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے قاضی رکن الدین اور دوسرے عمرہ کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تمام لوگ اس کی آمد کی خبر سنتے ہی دمشق سے فرار ہو کر چلے گئے ہیں، جہاں گمشتگین اور دوسرے بدکار عمرہ کا اجتماع ہے اور سلطان ملک صالح محض ایک اعلیٰ کار ہے جو ان کے اشاروں پر ناچتا رہتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو یہ بھی پتا چلا کہ سعد الدین گمشتگین اپنی خوشامدانہ حرکتوں اور چال بازیوں سے اتنی طاقت پکڑ گیا ہے کہ وہ حلب کا گورنر بن گیا ہے اور سلطنت نوریہ کے سارے انتظامات اس کے ہاتھوں میں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کئی دن تک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ پھر وہ ایک دن مدرسہ نوریہ پہنچا جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی کا مزار مبارک تھا۔ سلطان عادل کو دنیا سے
رخصت ہوئے 3 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں۔ مدرسہ نوریہ حدیث فقہ کے طالب علموں سے بھر گیا تھا اور مزار پر بڑے بڑے درویش جمع رہتے تھے۔ مدرسے کی فضائیں ہر وقت ذکر الہی سے گونجتی رہتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا۔ اس نے پہلی بار یہاں ایک عجیب بات محسوس کی۔ قبر کے احاطے میں ایک روشنی سی پھیلی ہوئی تھی، اور روشنی کیوں نہ ہوتی جو مرد مومن یہاں زیر خاک سو رہا تھا۔ اس نے اپنی آخری سانس تک کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کیا تھا، اور یہ وہی دنیا کا خوش نصیب ترین انسان تھا جسے 3 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ مشہور مورخ اور تذکرہ نگار ابن خلقان اپنا تجزیہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، ایک بار مجھے انتہائی مشکل مسئلہ درپیش تھا جو 1000 کوششوں کے باوجود کسی بھی طرح بھی حل نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنے تمام مادی وسائل اور تعلقات استعمال کر لیے تھے، مگر وہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے روز بروز الجھتا جا رہا تھا۔ میں سخت ذہنی پریشانی میں گرفتار تھا کہ ایک دن میرا ایک قریبی دوست ملنے آیا تو میں نے اس کے سامنے اپنی ساری الجھن بیان کی۔ میرا دوست کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر نہایت پر اثر لہجے میں بولا، اگر تم میری بات مانو تو ایک بار سلطان نور الدین زنگی کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگو، مجھے یقین ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری یہ مشکل دور فرما دے گا۔ مورخ ابن خلقان لکھتا ہے کہ مجھے اپنے دوست کی یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوئی، مگر میں اپنے اس مسئلے سے اس قدر پریشان تھا کہ مجبوراً سلطان نور الدین زنگی کے مزار پر چلا گیا اور بہت ہی پردرد لہجے میں دعا مانگی۔ پھر چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ میرا وہ مشکل ترین مسئلہ اس طرح حل ہو گیا کہ میں آج بھی اس واقعے کو ناقابل یقین تصور کرتا ہوں۔ ابن خلقان کے علاوہ تاریخ میں اور بھی بہت سے بڑے لوگوں کے ایسے واقعات درج ہیں کہ جن کی دعائیں سلطان نور الدین زنگی کے مزار پر حاضر ہونے کے بعد سنی گئی۔ اس طرح جب صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے مزار پر حاضر ہوا تو اس نے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی کا احساس کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ اس نے اشکبار آنکھوں کے ساتھ دعا مانگی، اے خالق عالم، اے ملک و باہر، اے بلندیوں کو پست کر دینے والے اور اے حقیر و کم ترین لوگوں کو اوج کمال تک پہنچانے والے، مجھے توفیق و استقامت دے کہ میں تیرے اس مجاہد کی خواہش کی تکمیل کر سکوں اور میرے کمزور کاندھوں پر جو بار امانت رکھا ہے اسے اپنی تمام تر ناتوانی کے باوجود اٹھا سکوں۔ بے شک تو ہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے اور تو ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس دعا کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے تمام باشندوں کو میدان اخضر میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ طویل و عریض میدان دمشق کے پریشان حال عوام سے بھر گیا تو صلاح الدین ایوبی ایک اونچے ممبر پر کھڑا ہوا جہاں سے وہ میدان کے آخری گوشے تک کھڑے ہوئے لوگوں کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی ممبر پر نمودار ہوا اور دمشق کے باشندوں نے اسے دیکھا تو پورا میدان فریاد و فغان سے گونجنے لگا۔ لوگ ماتمی انداز میں اپنی اپنی روداد علم بیان کر رہے تھے۔ صلاح الدین، تجھے معلوم ہے کہ سلطان عادل کی وفات کے بعد ہم مجبوروں پر کیا گزری، وہ مرد حق دنیا سے کیا گیا کہ عدل و انصاف یتیم ہو گئے، خونخوار درندے گلی کوچوں میں کھلے پھرتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں خون پی لیتے ہیں، انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ ہماری عزت و آبرو لٹ گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی اور ہمارے غیرت مند جوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ فریاد کیا تھی، اس کا ایک ایک لفظ سیروں اور نیزوں کی طرح تھا جو صلاح الدین کے دل میں پیوست ہو گیا، یہاں تک کہ شدت غم سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر تیزی سے بہتے ہوئے آنسو نے والی مصر کی داڑھی کو بھگونا شروع کر دیا۔ پھر جب شور و فغان کچھ کم ہوا تو ممبر کے قریب کھڑے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے انتہائی دردناک لہجے میں صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو اتنی دیر سے ہم تک کیوں آیا؟ کیا ہماری چیخیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں؟ ہم تو اپنے پیاروں کی لاشوں پر ماتم کر چکے اور ہماری آنکھیں تو روتے روتے خشک ہو چکی، مگر کل تجھے بھی مرنا ہے۔ ہمیں بتا کہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ کیا تجھے اس لیے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا تھا کہ تو اپنے محل کے دروازے بند کر کے گہری نیند سو جائے اور باہر تاریک گلی کوچوں میں
اہل ایمان کی عزتیں لٹتی رہیں اور ان کی لاشیں گورو کفن کو ترستی رہیں۔ بوڑھے کی فریاد اس قدر جاگزاز تھی کہ صلاح الدین ایوبی پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی جذباتی اور ہیجانی کیفیت پر قابو پایا اور دمشق کے مظلوم عوام سے مختصر خطاب کیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہاں ختم کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی قسط پیش کی جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔